کوئی انسان ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور درود شریف کی بہت بڑی فضیلت بھی ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس کام میں مشغول ہیں، درود شریف پڑھا کیجیے، اسی لیے کہ جب ہم قبر کی دنیا میں جائیں گے تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آج اسلام مکہ اور مدینہ میں ہے، آنے والا دن جو ہے اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، آنے والا دن جو ہے پوری دنیا میں اسلام سفر کرے گا، دنیا کے کونے کونے میں لوگ اسلام قبول کریں گے، آپ کے ماننے والے ہوں گے، اور پھر اس دنیا سے وہ تشریف ایک دن لے کے جائیں گے۔ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، قبر میں سوال ہوگا آپ کے بارے میں، سامنے آپ ہوں گے، تو وہ لوگ جو دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے آپ پر ایمان لایا ہے، وہ لوگ کیسے آپ کو پہچانیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ، جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھے گا، جو زیادہ محبت اور زیادہ درود مجھ سے پڑھے گا، مجھ پر پڑھے گا، وہ اتنا ہی جلد جو ہے قبر کی دنیا میں مجھے پہچان لے گا۔ یہ درود شریف کا رشتہ بہت مضبوط رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نے اپنے نبی کو یہاں دیکھا نہیں ہے، قبر میں جائیں گے، دیکھیں گے، لیکن وہاں پہچانیں گے کیسے؟ جو جتنی محبت سے درود شریف اپنے نبی پر پڑھتا ہے، وہ اتنا ہی جلد وہاں پر نبی کو پہچان لیں گے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی دکھائی نہیں دیتے ہیں، نبی ہے تو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ اے لوگو، اللہ کہتا ہے، اے لوگو، تمہارا نبی تمہارے جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ انسان کے اندر ایک جان ہے، اس جان سے بھی قریب میرا نبی ہے، تو پھر دور و نزدیک کا سوال کہاں ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر نبی موجود ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو اللہ نے وہ طاقت ہمیں نہیں عطا کی کہ ہم نبی کو دیکھ سکیں۔ نبی نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا ہے، اسی کو ایمان والا کہتے ہیں۔ جو نبی کہہ دے اس کو بغیر تصدیق کیے ہوئے مان لینا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر نبی فرما دیے یہ حق ہے، اس کو بغیر چائے چو کہے ہوئے مان لینا ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا ہے، ہم اس کو مان لیں گے۔ جب تک میرے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بے شمار انبیاء و مرسلین دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء و مرسلین اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو سب نے یہی کہا کہ اے لوگو، اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو مانو، باقی کی پرستش، باقی کی پوجا کرنا چھوڑو۔ خدا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے، وہی ہم سب کو بنایا ہے، ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے۔ ساری کائنات کا مالک، ساری کائنات کا خالق ایک اکیلی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان کی امت کے لوگوں نے سوال کر دیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو قوم نے سوال کیا کہ جب آپ دیکھے نہیں ہیں تو گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ ہم نہیں مانیں گے۔ ان کی قوم نے، کچھ نبیوں کی قوم نے مانا، ان کا کلمہ پڑھا، ایمان لایا،
اور کچھ نے نہیں مانا۔ جب میرے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں مانو خدا ایک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلی ذات ہے، اس کا نام رب العالمین ہے، وہ کائنات کا رب ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، اے محمد کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ میرے رسول نے فرمایا، ہاں میں نے دیکھا ہے، ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، میں یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ دے رہا ہوں، سمجھ سکتے ہیں تو سمجھیے گا، ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ سب نبیوں نے کیا کہا؟ سب نبیوں کا کہنا کیا تھا؟ ایک دو نبی نہیں، کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 ہے، یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب نے کیا کہا کہ اللہ ایک ہے، اس کو مانو، وہی تم کو پیدا کیا ہے، وہی ایک دن موت بھی دے گا، وہی پھر زندہ بھی کرے گا، وہی پھر روز قیامت میں حساب بھی لے گا، وہی تمہیں جنت بھی عطا کرے گا، دوزخ بھی عطا کرے گا، جو جیسا کر کے جاؤ گے ویسا وہاں پاؤ گے، اللہ کو مان لو تو جنت مل جائے گی۔ سب نے کیا کہا؟ سارے نبیوں کی امت نے کیا کہا؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ تمام نبی نے کہا نہیں، دیکھا نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ قوم نے کہا کہ جب آپ نے دیکھا ہی نہیں تو پھر ہم مانے کیسے؟ جب میرے نبی نے آ کے کہا اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، قوم نے پھر پلٹ کے سوال کیا کیا آپ نے دیکھا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں ہاں میں نے دیکھا ہے کہ خدا ہے، خدا کی شکل و صورت میں نے دیکھا ہے، خدا کیسا ہے وہ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے۔ تو میرے نبی اس دنیا میں آ کر کے ایک چیلنج کیا پوری دنیا کے لیے کہ لوگوں، ساری زمین، ساری دنیا، سارے مخلوق، سب کا خدا ایک ہے، پورے برہمان کا، پوری دنیا کا، پورے خلق کا، پوری کائنات کا ایک خدا، وہ اکیلی ذات ہے جس کی بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی حکومت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جس کی بادشاہت ذاتی ہے، حقیقی ہے، اس کی بادشاہت کے سامنے کسی کا دم نہیں چل سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ اکیلی ذات اللہ رب العالمین ہے۔ وہی زندگی بھی دیتا ہے، وہی عزت بھی دیتا ہے، وہی ذلت بھی دیتا ہے، وہی رزق بھی دیتا ہے، وہی موت بھی عطا کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے، وہ ایک اکیلی ذات اللہ پوری کائنات کا بنانے والا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، تو نبی نے کیا کہا کہ پورے برہمان میں خدا ایک ہے، تو نبی نے تو دعویٰ کر دیا کہ خدا ایک ہے، تو نبی کا علم غیب وہاں تک ہے جہاں تک خدا ایک ہے۔ اگر کہو گے کہ نبی کو علم غیب آگے کی بات نہیں معلوم ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ جہاں تک نبی کا علم غیب ہے کہ خدا ایک ہے، تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ اگر نبی کو علم غیب جہاں سے نہیں ہے وہیں سے دوسرا خدا شروع ہونے والا ہے۔ کیا سمجھے؟ کہ اگر خدا کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اذان ہو رہی ہے،
ہو گیا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر خدا کی وحدانیت کو کوئی ماننا چاہے تو رسول کی رسالت کے بغیر خدا کی وحدانیت کو کوئی مان نہیں سکتا، کیونکہ خدا کی وحدانیت کا پتہ رسول اکرم نے دیا ہے، نبیوں کے سردار نے دیا ہے. تو جب تک رسول کی رسالت کی گواہی نہ دی جائے تب تک خدا کی وحدانیت کی گواہی کیسے دیا جائے گا؟ درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک دو اشعار نعت شریف کا شروع سن لیجئے، اس کے بعد شادی کے موقع پر کچھ بات کیا جائے گا انشاءاللہ. کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، چیر کے جس دم دنیا والے. دیکھیے مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس کا دل کسی بھی وقت ایک لمحہ کے لیے رسول پاک کی محبت سے خالی نہ ہو. جس کا دل رسول پاک کی محبت سے خالی ہو جائے وہ مسلمان نہیں. رسول کی عظمت سے اگر دل انکار کر دے وہ مسلمان نہیں. رسول کی شان میں ادنا سی توہین کر دے وہ مسلمان نہیں. مسلمان اسی کو کہتے ہیں جس کے دل میں مرتے دم تک ہر وقت اللہ و رسول کی محبت بسی ہوئی ہو. مومن بننے کے لیے ایک شرط ہے، اس شرط کو کیا کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر وقت اللہ و رسول کی محبت میں اپنے دل اگر مچل رہا ہے، جوش میں ہے وہ دل، تو سمجھئے کہ پکا مسلمان وہی ہے. اور جس کا دل اللہ و رسول کی محبت سے اگر خالی ہو رہا ہے تو سمجھئے کہ وہ دل نہیں، وہ گوشت کا لوتھڑا ہے. اب اس کا دنیا میں رہنا کوئی کامیابی نہیں ہے. شاعر کہتے ہیں کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے، میرا سینہ دیکھیں گے، تو حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے، دل میں مدینہ دیکھیں گے. کہ پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے. مدینہ شہر کے جیسا کوئی شہر نہیں ہے، مدینہ کے جیسا کوئی شہر نہیں ہے. بولے فرشتے کہ شہر تو بہت ہے لیکن مدینے کے جیسا کوئی شہر نہیں ہے. اللہ نے مدینے کی سرزمین کو مقام عطا فرمایا میرے رسول پاک کے صدقے میں. فرشتوں کا تمنا کیا ہے اس شعر میں سماعت کیجئے. کہ پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے، آمنہ بی بی کے گھر چل کر نور مدینہ دیکھیں گے، نور مدینہ دیکھیں گے. پیدا ہوئے جب سرور عالم تو سارے ملائک یہ بولے، آمنہ بی بی کے گھر چل کر نور نگینہ دیکھیں گے. کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا
سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے. اور اگلا شعر دیکھیں کہ دیکھنا ہو گر گنبد خضرا آ بریلی چلتے ہیں. دیکھنا ہو گر گنبد خضرا آ بریلی چلتے ہیں, آ بریلی چلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے, شہر مدینہ دیکھیں گے. اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ سے شہر مدینہ دیکھیں گے کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے جب دل میں مدینہ دیکھیں گے. عاشق تو بہت ہے لیکن عاشق ہونے کے لیے ایک شرط بھی ہے کہ ہر وقت اپنے نبی کی محبت میں جینا مرنا اسی کو عاشق رسول کہتے ہیں. اپنے نبی کی ہر بات پر عمل کرنا اسی کو عاشق رسول کہتے ہیں. ایک عاشق رسول بدر کے میدان میں تھا اور چاروں طرف سے کفار و مشرکین نے نبی پاک کو گھیر لیا تھا. کوئی پتھر چلا رہا تھا, کوئی تلوار چلا رہا تھا, کوئی تیر چلا رہا تھا, تو کوئی کیا کر رہا تھا. مگر وہ عاشق رسول ایسا تھا کہ کبھی نبی کے سامنے آتے ہیں, کبھی نبی کے دائیں جاتے ہیں, کبھی بائیں آتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سامنے اس لیے آتے ہیں کہ پہلے لگے تو ابو بکر صدیق کے سینے کو لگے, آپ کو نہ لگے یا رسول اللہ. وہ اپنی جان کو وہاں نہیں دیکھ رہے تھے, اپنا ایمان دیکھ رہے تھے کہ ایمان بچ کے رہے گا پھر اس جان کی قیمت لگائی جائے گی, ایمان بچ کے نہیں رہے گا تو اس جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جائے گی. کیا سمجھے؟ حضرت ابوبکر صدیق وہاں پر موجود ہیں, چاروں طرف سے وار ہو رہا ہے, کوئی تیر سے, کوئی تلوار سے, تو کوئی کیا تو کوئی کیا. ابو بکر صدیق دیوانہ وار کبھی آگے جاتے ہیں, کبھی پیچھے آتے ہیں, کبھی دائیں آتے ہیں, کبھی بائیں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب تک یہ آپ کا دیوانہ رہے گا تب تک آپ پر جان قربان کرتا رہے گا. یا رسول اللہ جب تک یہ آپ کا دیوانہ رہے گا کوئی بھی پتھر کا وار, کوئی بھی تیر و تلوار کا وار آپ تک پہنچنے نہیں دے گا, اپنے سینے میں لے گا. ہمیں ابو بکر صدیق نے وہاں پر کیا سبق دیا ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے لوگو نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے. اے میرے دوستو ابو بکر صدیق نے کہا ہے کہ اے لوگو اگر نبی پاک کی محبت میں آج قربان ہو گئے ہوتے تو یقیناً میرے معزز سامعین کرام ہمیشہ کے لیے بیڑا پار ہو گیا ہوتا. ہمیں ابو بکر صدیق نے کیا سبق دیا ہے. وہ اپنی جان کو نہیں بچا رہے تھے, اپنا ایمان بچا رہے تھے اور قوم کو یہ سبق دے رہے تھے اے لوگو اگر نبی پاک کی عظمت کی بات آ جائے, نبی پاک کے وقار کی بات آ جائے تو اپنی جان
مت دیکھنا، اپنی دولت مت دیکھنا، اپنی شہرت مت دیکھنا، بلکہ اپنی جان کو قربان کر کے نبی پاک کی عظمت کو بچا کے کہہ دینا ہم عاشق رسول ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، حق ہے، حق ہے۔ ابو بکر صدیق نے وہی سبق دے دیا کہ اے لوگو، نبی پاک کے نام پر خون کا قطرہ دینا یہی قربانی ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ آخرت میں سب بیڑا پار ہو جائے تو اپنے نبی کی محبت میں جینا سیکھ لو، اپنے نبی کی محبت میں مرنا سیکھ لو۔ اے لوگو، جس دن نبی کی محبت میں جینا سیکھ لو گے، یہ دنیا تمہاری کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، اس دن دنیا تمہارے قدموں کے نیچے ہو جائے گی۔ لیکن پہلے نبی پاک کی نام پر اور نبی کی سیرت پر، نبی کے فرمان پر عمل تو کیجئے، پھر دیکھیے کہ دنیا کیسے ہمارے قدم چومتی ہے۔ ابو بکر صدیق میدان بدر میں کہہ دیا کہ اے لوگو، میں تنہا ہوں تو کیا ہوا، جب تک جسم میں جان ہے تب تک اپنے نبی پر ہم قربان ہوتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں کہ چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، جب دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ اور آخری شعر ہے، سماعت کیجئے کہ جام کوثر جب میں پیوں گا، جام کوثر جب میں پیوں گا، شافع کوثر کے ہاتھوں، کہ جام کوثر جب میں پیوں گا، شافع کوثر کے ہاتھوں، تو للچائیں گے نظروں سے منافق میرا پینا دیکھیں گے، چیر کے جس دم دنیا والے میرا سینہ دیکھیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، جب دل میں مدینہ دیکھیں گے۔ آج میں ضروری سمجھتا ہوں کہ نکاح پر کچھ بات کی جائے کہ نکاح کیا ہے۔ میرے نبی نے اس نکاح کو اتنا پسندیدہ قرار دے دیا کہ اس سے جو انکار کر دے، میرے نبی فرماتے ہیں وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ نکاح کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور نکاح کیسے کرنا چاہیے؟ ہم یا آپ یا کوئی بھی سنت کے طریقے پر اگر نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے جو ہے ہمارے آنے والے نسل جو ہے دین کے طرف جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ اس نکاح کے نام پر بگڑ گئے ہیں، اتنا بگڑ گئے ہیں کہ کیا بتائیں۔ لیکن مرنے کے بعد تو ہر ایک کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ہر ایک پل پل کا حساب ہوگا۔ تو اس پل پل کی بات کو یاد کر کے اپنی زندگی دنیا میں گزاریے کہ ہم کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جب جائیں گے تو ہر ایک پل کا مجھے حساب دینا ہوگا، چاہے جیسے دے۔ شاید بس 2 شعر سماعت کیجئے، اس کے بعد میں گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، ہر مرض
کی دوا مدینہ ہے، کیا کہو گے کہ کیا مدینہ ہے، ہر مرض کی دوا مدینہ ہے، باغ جنت حسین ہے لیکن اس سے بہتر میرا مدینہ ہے، اس سے بہتر میرا مدینہ ہے۔ اور شادی کے تعلق سے ایک شعر ہے اس میں کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے، کوئی تعبیر خواب کیا دو گے، اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے۔ ہر اس بیٹے کے باپ کے لیے یہ سبق ہے جو اپنی اولاد کو شادی کے نام پر بکرا بنا کے بیچتے ہیں، جس کو بعض پرندہ جانتے ہیں نا، بعض پرندے کی عمر جو ہے 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال تک کی ہے، اس سے بھی زیادہ وہ دنیا میں رہتا ہے، لیکن اس کا حال کیا ہوتا ہے کہ 15 سال 20 سال جب اس کی عمر ہوتی ہے نا، اس کا پنکھ جو ہے بھاری ہو جاتا ہے، اس کے ناخن جو ہے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے چونچ جو ہے بڑے ہو کر کے مر جاتے ہیں، اب یہ شکار نہیں کر پاتے ہیں۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ آسمان میں اڑنے والے پرندوں میں سب سے اونچا اڑان اس کی ہے، اور وہیں سے زمین پر چلنے والے اپنے شکار کو وہیں سے وہ دیکھ لیتا ہے۔ بعض پرندہ کسی کے شکار کو وہ چھین کے کھاتا نہیں ہے، کبھی مردار جانور بھی وہ نہیں کھاتا ہے، کسی کے شکار کو وہ چھین کے بھی نہیں کھاتا ہے، وہ خود سے شکار کرتا ہے۔ جب 15-20 سال کی عمر میں یہ پہنچتا ہے، اس کے چونچ جو ہے مر جاتے ہیں، ناخن بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، پنکھ جو ہے بھاری ہو جاتے ہیں، اب یہ کیا شکار نہیں کر سکتے۔ ایسے عالم میں یہ کیا کرتا ہے، اپنے جسم میں طاقت دے کر کے پوری قوت کے ساتھ پہاڑ کے اونچی چوٹیاں پر چڑھ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہیں پر یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم مر سکتے ہیں لیکن کسی کا شکار چھین کے ہم کھائیں گے نہیں، کبھی مردار نہیں کھائیں گے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے ناخن کو وہ پتھر پر مارنا شروع کرتا ہے، سارے ناخنوں کو وہ توڑ دیتا ہے، اپنے چونچ سے پورے جسم کے پنکھ کو وہ توڑ کے پھینک دیتا ہے، پھر اپنے چونچ کو جو ہے پتھر پہ مار کے اس کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے عالم میں اب وہ شکار کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ تو رزق دینے والا ہے، وہ تو خالق ہے، وہ تو رزاق ہے، وہ تو سب کو کھلاتا ہے، وہ تو سب کو پلاتا ہے، سب کے رزق کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے، سب کے رزق کی ذمہ داری اس پر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس باز پرندہ جو اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جو چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جو پرندہ شکار کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک جانور ایک پرندہ چھوٹا سا اس کے قریب لے جا کے پھینکوا دیتا ہے۔ اب اس پرندہ باز اس کو کھانا شروع کرتا ہے، پھر 15-20 دن کے بعد اس کے نئے ناخن نکل جاتے ہیں، نئے پر نکلتے ہیں، پھر نیا جو ہے چونچ نکلتے ہیں، نئی طاقت اس کے اندر آتی ہے، نئی پرواز اس کے اندر آتا ہے، پھر وہ اڑنے لگتا ہے، وہ شکار کرنے لگتا ہے۔ اے مسلمانوں، اسی باز پرندے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم مر سکتے ہیں، ہم جی سکتے ہیں، ہم دنیا میں رہیں گے، لیکن کسی کا شکار ہم نہیں کھائیں گے، کسی لڑکی کے باپ سے دہیج کے نام پر حرام کی دولت ہم کبھی نہیں کھائیں گے۔ ہم مر سکتے ہیں لیکن حرام کی دولت اپنے حلق کے نیچے نہیں لا سکتے ہیں، اپنی زبان پر نہیں لا سکتے ہیں۔ یہ باز پرندہ جس دن سے باز کے اندر یہ
صفت آئی ہے تو غوث اعظم برے پیر دستگیر اپنے آپ کو باز کہنا پسند کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں ولایت کی دنیا میں باز پرندے کی جیسی طاقت رکھتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولایت کی دنیا میں میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جیسے باز کسی کی شکار کو نہیں کھاتا ہے, کبھی مردار نہیں کھاتا ہے, اور اس کی طاقت یہ ہے کہ اڑنے والے پرندوں میں سب سے اونچی اڑان اس پرندے کی ہے. غوث پاک فرماتے ہیں تمام ولیوں کے درمیان ایسے ہی میں باز کے طرح ہوں کہ جیسے تمام ولی میرے نیچے ہے میں سب کے اوپر طاقت رکھتا ہوں. جس دن غوث پاک نے کہا کہ میں باز پرندے سے محبت کرتا ہوں, اس دن سے اس پرندے سے مجھے بھی محبت ہو گئی. تو میرے دوستو اس باز پرندے سے سبق ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے کہ ان کی صفت کیا ہے, ان کے طریقہ کیا ہے, یہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ یہ کسی کی مردار نہیں کھاتے ہیں, حرام کی دولت کبھی نہیں کھاتے ہیں, یہ مرنا پسند کر لیتے ہیں لیکن کسی کا شکار چھین کے نہیں کھاتے ہیں. ایسے ہی مسلمانوں جس دن یہ طریقہ ہمارے اندر آ جائے گا تو ہم بھی کبھی حرام کی دولت نہیں کھائیں گے, دہیز کی دولت نہیں کھائیں گے, سود کی دولت نہیں کھائیں گے, غلط کاموں سے رزق حاصل نہیں کریں گے. حلال رزق جب ہمارے اندر آئے گا تو ہم بھی سدھریں گے, آپ بھی سدھریں گے, آپ کے بھی نسل سدھر جائیں گے, ہماری بھی نسل سدھر جائیں گے, ہم بھی جنتی آپ بھی جنتی بن جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نکاح میرے نبی کی سنت ہے. پہلے اس شعر کو مکمل کر لیتے ہیں کہ چھین لیتے ہو خواب آنکھوں سے, کوئی تعبیر خواب کیا دو گے, اپنی اولاد بیچنے والوں مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے, مصطفیٰ کو جواب کیا دو گے. جی چاہتا ہے کہ میں آج اس نکاح کا تذکرہ کر دوں جس نکاح کے بارے میں کوئی جواب نہیں ہے. لڑکا کا باپ خانہ کعبہ کا متولی ہے, لڑکی کا باپ کائنات کا سردار ہے. ایسا نکاح جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان اس نکاح کو کرایا, یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ جن کا نکاح عرش پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے درمیان میں کیا, حضرت علی سے. اس میں کیا ہوا کہ سب سے پہلے نکاح کا پیغام حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں لے کے آئے کہ یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنے کی خواہش ہے, آپ کا کیا ارادہ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ ابو بکر اس مسئلے میں ابھی کچھ بیان نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ محبوب آپ اپنی بیٹی کا رشتہ طے نہ کریں, اس کا رشتہ میں آسمان پر طے کروں گا. اس لیے اے ابو بکر انتظار ہے رب کا کہ رب کب حکم صادر فرمائے گا, اس لیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. حضرت ابو بکر واپس چلے گئے. پھر حضرت عمر آئے, نکاح کا پیغام دیے. اسی طریقے سے بہت سارے صحابی آئے, نکاح کا پیغام دیے. سب کے لیے ایک جواب کہ نکاح کے بارے میں رشتہ جو طے کرے گا میرا خدا طے کرے گا, اور میرا خدا جس سے فاطمہ کی شادی کرنے کو کہے گا اسی سے اس کا نکاح کیا جائے گا. اب حضرت علی, حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر کہنے لگے کہ بڑے بڑے کی رشتہ جب حضرت فاطمہ سے نہ ہوئی تو چلو علی کو تیار کرتے ہیں, شاید
ان کا نکاح جو ہے، ان کا رشتہ جو ہے حضرت فاطمہ سے ہو جائے اور رسول پاک قبول فرما لے۔ حضرت علی کو تیار کیا حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اس وقت حضرت علی جو ہے اونٹنی کو چارہ دے رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ہے علی، جانتے ہو بڑے بڑے صحابہ رشتہ لے کر رسول اعظم کی بارگاہ میں گئے، سب واپس آ گئے، تم بچ گئے ہو، جاؤ تم بھی نبی کی بارگاہ میں اپنا رشتہ لے کے جاؤ، شاید آپ کا رشتہ قبول ہو جائے۔ حضرت علی کہنے لگے ہیں ابوبکر، آپ جانتے ہیں بڑے بڑے صحابہ واپس ہو گئے، کہاں میں اونٹ چرانے والا، کہاں میں غریب، میرے پاس نہ گھر ہے، نہ میرے پاس مکان ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کھانا بنانے کے لیے برتن ہے، نہ کھانا بنانے کی کوئی چیز ہے، میں کیسے شادی کروں؟ تو حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق زبردستی حضرت علی کو رشتہ لے کر کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت علی جا کے پہنچے اور جا کے بیٹھ گئے، سر جھکا لیے۔ میرے نبی نے فرمایا علی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں خود سے نہیں آیا، مجھے زبردستی لایا گیا ہے اور آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر کے آیا ہوں میرے آقا، کہنے کی ہمت میرے اندر نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے علی رشتہ منظور ہے، اس لیے کہ جب تم گھر سے چلے میری بارگاہ تک آنے کے لیے تو تم سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علی آ رہے ہیں فاطمہ کا رشتہ لے کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا ہے، فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر چکا ہے، اور رب کا حکم ہے کہ آپ بھی اپنی بیٹی کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیجئے۔ یہ حکم اللہ کی بارگاہ سے آ چکا ہے، اب رشتہ منظور ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے جبرائیل، جب میری بیٹی کا نکاح آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی سے کرایا تو یہ بتاؤ کہ خطبہ کس نے پڑھا، خطبہ کس نے دیا؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا نکاح جب آسمان پر ہو رہا تھا تو حضرت آدم آئے تھے خطبہ پڑھنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ کون آئے تھے؟ حضرت آدم۔ اب تو سمجھ گئے کہ نبی مر کر مٹی میں نہیں مل گئے، نبی کل بھی زندہ آج بھی زندہ تا قیامت تک رہیں گے، فرق یہ ہے کہ ہماری نظر سے اوجھل ہو گئی، ہم دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں انبیاء کے جسم کو مٹی کے اوپر مٹی کو کھانا حرام کر دیا ہے، مٹی کی طاقت نہیں ہے کہ کسی انبیاء کا جسم کو وہ کھا سکے، امانت ہے۔ اور میرے نبی سب سے آخر میں تشریف لائے، حضرت آدم دنیا میں سب سے پہلے آئے، فاطمہ کا نکاح آسمان پر اللہ تعالیٰ علی سے کرا رہا ہے تو خطبہ پڑھنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام گئے ہیں۔ کتنا عرصہ گزر گیا، بہرحال خطبہ دیا گیا، نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ادھر حضرت علی کو حکم ملا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تم سے کرا دوں، جاؤ تم اپنی تیاری کرو۔ اب سمجھئے کہ جہیز کیا ہے، کیا میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز کے نام پر کچھ دیا ہے کہ نہیں دیا؟ اسی واقعہ سے سماعت کیجیے۔ حضرت علی گئے، حضرت علی کے پاس کچھ نہیں،
اور میرے نبی نے بھی کچھ نہیں دیا. ایسا نہیں کہ نبی نے حکم دیا کہ یہ چیز لے لو، اس کو بیچنا اور نکاح کے لیے مٹھائی خریدو، شیرنی خریدو اور کپڑا خریدو، جو اس وقت کا رواج تھا اس کو لے آؤ. نہیں، میرے نبی نے فرمایا فقط اتنا کہ جاؤ اس کی تیاری کرو. جبکہ میرے نبی کی بارگاہ میں کوئی بھی آتے ہیں اس کو واپس نہیں کیا جاتا ہے خالی ہاتھ، اس کو دے کے عطا کیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. میرے نبی سب کو دے رہے ہیں. اور آج اس وقت علی سے کہتے ہیں کہ جاؤ اس کی تیاری کرو. حضرت علی گھر جاتے ہیں، پاس میں کچھ بھی نہیں ہے. نکاح کی تیاری کیسے کرے؟ حضرت علی کے پاس ایک زرع تھا، اس زرع کو لے کے بیچنے نکلے. تو بیچنے کے لیے کہاں گئے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں. اور جا کے کہنے لگے اے عثمان، اللہ کے رسول نے میرا رشتہ فاطمہ کے ساتھ قبول کر چکا ہے اور نکاح کا انتظام کرنے کے لیے میں زرع بیچنے آیا ہوں. اس کو قبول کی، اس کو خرید لیجئے اور میں نکاح کا تیاری اسی کو بیچ کے کروں گا. حضرت عثمان غنی سخی ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ کیا قیمت لوگے؟ اس زرع کی قیمت کیا لوگے؟ حضرت علی کہتے ہیں کہ 400 درہم دے دو، اس سے میرا انتظام بھی ہو جائے گا اور زرع تم خرید لو. حضرت عثمان غنی نے 400 درہم میں زرع خرید لی. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے علی، یہ زرع نبی پاک کا ہے اور تم بیچنے میرے پاس آئے ہو، اس لیے اب میں اپنی طرف سے 400 درہم اور بھی دیتا ہوں. اپنی طرف سے 400 درہم اور بھی دیتا ہوں. کتنا ہو گیا؟ 800 درہم ہوا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ علی، شادی کے نام پر دولہے کو تحفہ دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے. شادی کے نام پر دولہے کو تحفہ دینا یہ میرے نبی کی سنت ہے. اس لیے جس زرع کو تم بیچنے آئے ہو اور میں نے خریدا ہے، لو اس کو میں تحفے میں دے رہا ہوں تمہاری شادی کے موقع پر. اب زرع بھی واپس لے کے آئے اور 800 درہم بھی لے کے آئے. اب نکاح کا تیاری کر رہے ہیں. اب تیاری کرتے کرتے دن مقرر آ گیا. اب باراتی بھی آئے. اب باراتی کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میرے بعد، تمام نبیوں کے بعد، تمام رسولوں کے بعد اور میرے بعد سب سے زیادہ کسی کا مرتبہ ہے تو ابو بکر صدیق کا ہے. وہ باراتی بن کے آئے ہیں اس لیے کہ شادی وہ ہونے والی ہے جس شادی کے بعد غوث بھی پیدا ہونے والے ہیں، اولیاء بھی پیدا ہونے والے ہیں، غریب نواز بھی دنیا میں آنے والے ہیں. جس شادی کے بعد اقطاب، اغواث، اولیاء کی جماعت دنیا میں آنے والی ہے، ایسی شادی آج دن دنیا میں ہونے والی تھی. تو باراتی میں حضرت ابو بکر صدیق ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان غنی ہے،
ہے، حضرت زبیر ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت بلال ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، حضرت سلمان فارسی ہے، بڑے بڑے صحابہ جو ہے حضرت علی کے ساتھ باراتی بن کر کے میرے نبی کے گھر تشریف لائے ہیں۔ باراتی کہاں ٹھہرایا گیا؟ مسجد نبوی شریف میں۔ مسجد نبوی میں باراتی ٹھہرے گئے۔ آج مسجد میں اگر باراتی ٹھہرا دیا جائے تو سارے کے سارے لوگ باراتی والے مسجد سے باہر رہیں گے، مسجد میں گھسنا پسند نہیں کریں گے۔ کیوں کہ آدھے سے زیادہ لوگ باراتی میں پیشاب کر کے پانی نہیں لیا ہے، ناپاک ہے۔ کچھ لوگ شراب پی کے آیا ہے، کچھ لوگ ناچ کر کے آیا ہے، کچھ لوگ دین کا خلاف کر کے آیا ہے، کچھ ہی لوگ ہیں جو پاک صاف سنت کے مطابق آئے ہیں۔ ہماری شادیوں میں یہ حال ہے، اور وہاں ان کی شادی میں حال یہ ہے کہ مسجد نبوی میرے نبی کی مسجد میں بارات کو ٹھہرایا گیا۔ اب نکاح ہو گیا، اس نکاح کا کیا عالم؟ جس کا قاضی نبیوں کا سردار ہو، جس کا قاضی رسولوں کا سردار ہو، جس کا قاضی کائنات کا مالک ہو، وہ قاضی نکاح پڑھا رہے ہیں۔ نکاح، یہاں پر ایک بات میں اور بتا رہا ہوں، شادی کے لیے جب آپ رشتہ دیکھتے ہیں تو رشتہ دیکھنے کے بعد لڑکا طے کرنے سے پہلے اپنی بیٹیوں سے پوچھنا کہ یہ لڑکا تمہارے لیے ہم چن رہے ہیں، کیا یہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ بچیوں سے اس کے ہونے والے رشتے کے بارے میں پوچھنا یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور پوچھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے مرضی کے خلاف شادی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال نکاح پڑھا دیے، قاضی میرے رسول ہیں، خطبہ میرے رسول پڑھ رہے ہیں، نکاح پڑھانے کے بعد رخصت کر رہے ہیں تو جہیز کے نام پہ میرے نبی نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو کچھ بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں عطا کی، خالی ہاتھ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، آج تمہیں خالی ہاتھ ایک چادر دے کے اس لیے رخصت کرتا ہوں کہ کل میرے قوم میں غریب باپ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ جب رخصت کریں گے تو اس کو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے، بلکہ سنت سمجھ کر کے اپنی بیٹی کو رخصت کر دے۔ اس وقت میرے نبی نے اپنی بیٹی کو جس وقت رخصت کیا تھا 17 پیوند والی ایک چادر حضرت فاطمہ کے سر پہ ڈالا تھا۔ آج کے دور کے حساب سے نہیں، آج لوگ کیا کرتے ہیں، جب مہر طے کرتے ہیں تو بات یہ لاتے ہیں کہ مہر فاطمہ طے کی جائے۔ یہاں مہر فاطمہ یاد ہے، شادی فاطمہ یاد نہیں ہے، کردار فاطمہ یاد نہیں ہے، رشتہ فاطمہ یاد نہیں ہے، صرف مہر فاطمہ اس لیے یاد ہے کہ اس کو بچنا ہے۔ زیادہ مہر طے کرے گا دے گا نہیں، اس لیے بچنا ہے اس کو نہیں۔ آج کے دور کے حساب سے زیادہ مہر بانیے تاکہ اس رشتے میں ایک بھاری وزن جیسی معلوم ہو۔ لیکن سارے لوگ سارے کام کو خلاف کر دیتے ہیں اور اسی جگہ پہ آگے کہتے ہیں مہر فاطمہ کے حساب سے مہر طے کیجیے۔ جہاں لوگ مہر فاطمہ یاد کرتے ہیں وہیں شادی فاطمہ کیوں نہیں یاد کرتے ہیں؟ حضرت فاطمہ کی شادی میں نہ ڈی جے تھا، نہ ناچنے والا لڑکا تھا، نہ شرابی تھا، نہ کوئی کبابی تھا، نہ کوئی بے نمازی تھا۔
बाराती ले जाते समय शादी फातिमा हर हाल में हमें याद होनी चाहिए। आज जो हमारी शादियों में बरकत नहीं है और शादी होने के बाद औलादों में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं है, वो सिर्फ इसीलिए कि हम शादी फातिमा को भूल बैठे हैं, किरदार फातिमा को भूल गए हैं और महर फातिमा को याद रखे हैं। नहीं मेरे दोस्तों, जहां आप महर फातिमा याद रखते हैं वहीं पर आप शादी फातिमा भी याद रखिए और सुन्नत के तरीके पर अपनी बारात को घर से बाहर निकालिए ताकि फातिमा का और अली का वो सवाब भी मिल जाए जिस निकाह पर हजरत अली की बाराती में उमर जैसे लोग आए थे, अबू बकर जैसे लोग आए थे, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आए थे, उनकी भी सुन्नत अदा हो जाए। निकाह हो गया, हजरत फातिमा को 17 पेवंद वाली एक चादर देके रुखसत करते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी फातिमा, मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी फातिमा, आज मैं तुम्हें खाली हाथ इसलिए रुखसत करता हूं कि ताकि कल मेरी उम्मत में कोई गरीब बाप अपनी बेटी की रुखसती में शर्मिंदगी महसूस ना करे। नहीं तो मेरे नबी अगर चाहते तो ओहद पहाड़ को सोना बना करके उसके पीछे लगा देते और फातिमा जहां जहां जाती वो पहाड़ सोना बन के वहां वहां जाता। मेरे नबी ने एक बार कहा था कि बेटी फातिमा, अगर मैं चाहूं तो तुझे जहेज के नाम पर इस पहाड़ को सोना बना करके तेरे साथ रुखसत कर दूं, जहां तू जाएगी वहां ये पहाड़ जाएगा। एक बार मेरे नबी ने फरमाया था कि इस पहाड़ को सोना बना दूं, तो उस दिन से लेके आज तक सारी मशीनें और सारे साइंसदान जो है उसी पहाड़ के पीछे दिमाग लगाते हैं और कहते हैं कि नबी ने इस पहाड़ को सोना कहा है तो सोना हर हाल में इसी पहाड़ में मिलेगा और पूरी दुनिया की जरूरत उसी पहाड़ से सोना लेके पूरी की जाती है। पूरी दुनिया में जो सोना है उसी पहाड़ से निकाला जाता है। सिर्फ मेरे नबी ने एक बार कहा था इस पहाड़ को सोना बना दूं, लेकिन बनाने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि मैं बना दूं। बनाने की बात की तो उस पहाड़ में अल्लाह ताला ने इतना सोना अता कर दिया कि पूरी दुनिया की जरूरत को वो पहाड़ पूरा कर देती है। और मेरे नबी ने कहा, ऐ फातिमा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सोना चांदी हीरे जवाहरात जहेज के नाम पर कुछ इसलिए नहीं दे रहा हूँ। अगर मैं दे दूँ तो मेरी उम्मत इसको सुन्नत समझ लेगी, लेकिन मेरी उम्मत तो गरीब है, मेरी उम्मत तो कमजोर है, वो लोग अपनी बेटी को नहीं दे पाएंगी, इसलिए मैं अपनी उम्मत को याद करके आज मैं तुम्हें जहेज के नाम पर कुछ भी नहीं दे रहा हूं और खाली हाथ रुखसत कर रहा हूं, ताकि एक गरीब बाप अपनी बेटी को जब रुखसत करे तो वो शर्मिंदगी महसूस ना करे, बल्कि फख्र से कहे ये मेरे नबी की सुन्नत है और सुन्नत समझ करके खाली हाथ अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हूं। तो जहेज लेना ये हराम है। इसको अगर ले लेंगे आज आप बेटे के नाम पर, कल मैदान महशर में सबका हिसाब होगा कि बेटे के नाम पर आपने क्या क्या लिया। ये देखिए, चंद सिक्कों की दौलत है, आज लीजिएगा 2-4 साल बाद खत्म हो जाएगा, 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, उसके बाद जहेज के नाम पर सारी चीजें खत्म हो जाएगी, लेकिन नामे अमाल में गुनाह बाकी रहेगा।
اور لکھا رہے گا کہ بیٹے کے نام پر آپ نے کیا لیا، شادی کے نام پر آپ نے کیا لیا، ساری باتیں لکھی ہوئی ہوگی۔ کل میدان محشر میں جب آپ پہنچیں گے تو جہیز کا کوئی بھی سامان نہیں پہنچے گا، فقط آپ کا نام اعمال پہنچے گا۔ وہاں لکھا ہوگا کہ فلاں ابن فلاں فلاں دن بیٹے کی شادی میں اتنا حرام کی دولت لیا تھا، اس وقت وہاں اس کا حساب بڑی سختی سے دینا ہوگا۔ تو کیا فائدہ ہے 2-4 لاکھ کی دولت لے کر کے وہ بھی 2-4 سال میں ختم ہو جائے اور اس کا حساب ہم کو مرنے کے بعد دینا پڑے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جہیز نام کی دولت کو لات ماریے اور اس کو اکھاڑ کے پھینک دیجئے اور کہیے کہ ہم جب بھی اپنے لڑکے کی شادی کریں گے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے شادی کریں گے اور جہیز جیسی لعنت کبھی بھی اپنے گھر میں آنے نہیں دیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں جہیز کی جتنی دولت گھر میں آتی ہے روز اس پر لعنت برستی ہے، وہ نحوست والی دولت ہے، اس میں برکت نہیں ہے۔ اور کچھ دن اس کو رکھیں گے پھر وہ ختم ہو جائیں گے اور مر کے آپ قبر میں پہنچے گا، حساب شروع ہوگا، عذاب شروع ہو جائے گا کہ بیٹے کے نام پہ کیا لیا تھا۔ میدان محشر میں پہنچیں گے، پرچہ کھلے گا کہ اتنی دولت تم نے شادی کے نام پر حرام کی دولت کو اکٹھا کیا تھا، اس کا حساب دو، حساب بھی دینا ہوگا اور لڑکی کے باپ کو واپس بھی کرنا ہوگا۔ کہاں سے واپس کیجئے گا؟ دولت تو وہاں جائے گی نہیں۔ جو آپ نے کولر، فریج، صوفہ، پلنگ 2-4-10 لاکھ روپیہ لیا، ان میں سے کوئی بھی چیز میدان محشر میں نہیں پہنچے گی۔ صرف پہنچے گا تو کیا پہنچے گا کہ آپ کے نام اعمال میں لکھا ہوگا کہ بیٹے کی شادی میں جہیز کے نام پر کولر لیا، فریج لیا، پلنگ لیا، صوفہ لیا، گدا لیا، یہ دولت لیا، 10 لاکھ روپیہ لیا، یہ ساری چیزیں تو یہی رہ جائے گی۔ نام اعمال وہاں پہنچے گا، نام اعمال میں لکھا ہوگا فلاں ابن فلاں جہیز کے نام پر لڑکی کے باپ سے اتنی دولت لیا۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا؟ اتنے میں لڑکی کا باپ مطالبہ کرے گا کہ بیٹے کی شادی کے نام پر مجھے مجبور کر کے مجھ سے اتنی دولت لیا ہے، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ تب کہاں سے واپس کرو گے؟ تو وہاں مطالبہ ہوگا کہ دولت تو یہاں نہیں ہے لیکن اس کے نام اعمال میں جو نیکی ہے اس کو دیا جائے۔ ایک تو نیکی کرتے نہیں ہے، بڑی مشکل سے کم نیکی حاصل ہوتی ہے، پھر وہاں میدان محشر میں لوگ لے کے چلے جائیں گے، خالی ہاتھ ڈگڈگی بجائیے گا اور اتنے میں حکم ہو جائے گا اے فرشتوں اس کے پاس تو نیکی نہیں ہے، اب یہ جنت میں کیسے جائے گا، لہٰذا اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ ایک بار میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ آپ لوگ جانتے ہیں مفلس کس کو کہتے ہیں؟ ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس عزت نہیں ہے، جس کے پاس شہرت نہیں ہے، جس کے پاس روپیہ پیسہ دھن دولت جگہ زمین گھر مکان نہیں ہے، وہی مفلس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ مفلس کون ہے؟ تو صحابی نے کہا جس کے پاس گھر نہیں وہ مفلس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ پھر صحابی نے کہا جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا یا رسول اللہ، اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے کہ مفلس کون ہے۔
تو میرے نبی فرماتے ہیں اے صحابی سنو، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ مفلس نہیں ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے وہ بھی مفلس نہیں ہے۔ مفلس اس کو کہتے ہیں جو دنیا میں ہے اور خوب ذکر و اذکار کیا، نماز پڑھا، روزہ رکھا، عبادت کیا اور پہاڑ کے برابر اپنے پاس نیکیوں کو سجا لیا۔ کیا پہاڑ کے برابر نیکی کو سجا لیا اور میدان محشر میں پہنچا۔ اس کو یہ غرور تھا، اس کو اس بات پر یقین تھی کہ ہم پہاڑ جیسی نیکی کو لے کے آئے ہیں، ہم اب بخشے جائیں گے کہ تب بخشے جائیں گے۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوگا کہ اس کے نام اعمال سے ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ اسی کو مفلس کہتے ہیں۔ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کیسے کہ جو دنیا میں پہاڑ کے جیسا نیکی لے کے آخر قبر کی دنیا میں پہنچے، میدان محشر میں پہنچے، قیامت کے دن ساری نیکی اس کی برباد ہو جائے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاں، وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے، وہ لوگ جو عبادت بھی کرتا ہے، مظلوموں کا حق بھی مارتا ہے، وہ لوگ جو عبادت بھی کرتا ہے، دوسرے کی زمین کو ہڑپ لیتا ہے، دوسرے کی امانت پر خیانت کرتا ہے، مظلوموں کو ستاتا ہے، مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، ایسے لوگ میدان محشر میں پہاڑ کے جیسا نیکی لے کے پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر انصاف فرمائے گا، اتنے میں ایک مظلوم آئیں گے اور کہیں گے اللہ آج انصاف کا دن ہے، اس نے دنیا میں اپنی طاقت کے بل پر، اپنی دولت کی بل پر، اپنی شہرت کے بل پر مجھ جیسے غریب پر ظلم کیا ہے، ستایا ہے، مارا ہے، ناحق مارا ہے، ناحق ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ مظلوم کہے گا مولا اس نے اپنی دولت کی بل پر، اپنی دولت کی نشہ میں آ کر کے، اپنی شہرت کی بل پر مجھ پر ظلم کیا ہے، آج اس کا بدلہ چاہیے، آج اس کا بدلہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لوگے؟ وہ مظلوم کہیں گے کہ اللہ دنیا میں مجھے اس نے مارا تھا، اس کا بدلہ مجھے یہ چاہیے کہ اس کے پاس جتنی نیکی ہے مجھے دے دیا جائے، جتنی نیکی ہے مجھے دیا جائے، میں اس کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ اس کی نیکی میرے نام اعمال میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس کے نام اعمال سے نیکی نکالو اور اس مظلوم کو دے دو۔ اس کو مفلس کہتے ہیں۔ آج دنیا میں طاقت کے بل پر مظلوموں پر ظلم کیا جاتا ہے، طاقت کے بل پر دوسروں کی زمین کو ہڑپا جاتا ہے، دوسروں کا حق مارا جاتا ہے، دوسروں پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن ہر طاقت والے میدان محشر میں مجبور ہو جائیں گے، ہاتھ میں ہتھکڑی لگ جائے گی، پیر میں بیڑیاں لگے گی، وہاں پر کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ ایسے عالم میں جس کی زمین ہڑپا ہے، جس کی دولت لیا ہے، جس کی دولت کو لوٹا ہے، جس مظلوم پر اتیاچاری کیا ہے، یہ سارے لوگ وہاں پہ آئیں گے اور کہیں گے اللہ اس سے مجھے بدلہ دیا جائے، اس سے بدلہ دیا جائے۔ سارے لوگ بدلہ لے لیں گے، اب ایک آدمی باقی رہے گا، ایک آدمی باقی رہ جائے گا۔ آخر میں وہ آئے گا اور کہے گا مولا ابھی میرا حق اس پر باقی ہے، مجھے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اب اس کے پاس نیکی نہیں ہے، اب تم کیا لوگے؟
وہ بندہ کہے گا یا اللہ مجھے اس نے دنیا میں مارا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرے نام اعمال میں جتنا گناہ ہے اس کو اٹھا کے اس ظالم کے سر پہ رکھ دیا جائے اور مجھے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں اس کے نام اعمال سے گناہ کو اٹھاؤ اور اس ظلم کرنے والے ظالم کے سر پہ رکھ دو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ اسی کو مفلس کہتے ہیں جو دنیا میں آ کر کے نیک کام تو کرتے ہیں، نماز روزہ کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں ظلم بھی کرتا ہے، ساتھ میں لوگوں کو پریشان بھی کرتا ہے۔ یہ لوگ جب نیکی لے کر کے آخرت میں پہنچیں گے، سارے لوگ جب اس کے سامنے آئیں گے اور حساب لیں گے، اس کی ساری نیکی ختم ہو جائے گی۔ اسی کو مفلس کہتے ہیں۔ اس لیے نیک کام کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کو بچائیے۔ اور میرے دوستو ہماری نیکی ہی سب کچھ ہے۔ نیکی ہے تو ہم وہاں بچ جائیں گے، نیکی نہیں ہے تو ہم وہاں کوئی کام کا نہیں رہیں گے۔ اس لیے دنیا میں ہے تو اللہ و رسول کی محبت میں اپنی بچوں کی شادی کرائیے اور اللہ و رسول کی محبت میں اپنی زندگی گزاریے۔ اور جو کل شادی ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس شادی میں حضرت فاطمہ کا صدقہ عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب کوئی مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے گا، آئیے سلام پڑھ لیجیے۔ یا نبی